الجن والانس الا لیعبدون، اور اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو فقط اللہ کی ذات کے لیے بنائے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ بنائے ہیں۔ باقی ساری چیزیں اللہ نے انسان اور جنات کے تابع بنا دیے۔ بڑے بڑے جنگلات، جنگل کے جانوروں کو انسان اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، بڑی بڑی چیزوں کو انسان اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، سب چیزوں کو اللہ نے انسان کے تابع بنائے ہیں، مگر انسان اور جنات کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ لیکن بعض چیزیں جو ہمارے نزدیک منحوس کہلاتی ہیں، عام طور پہ الو اگر کہیں آواز لگائے تو سمجھے جاتے ہیں کہ آج کے دن ہمارا منحوس کا دن ہے۔ الو چوغت جب آواز لگائے تو لوگوں کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ آج ہمارا منحوس کا دن ہے، آج ہمارا منحوس دن ہے۔ ہم کسی کام کے لیے جاتے ہیں، بلی آڑ آ جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں بنے گا۔ وہ جانور ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو کو اڑتا ہوا دیکھا، اسے بلایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاقے کے سمندر میں یا تالاب میں آ کر پانی پی رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس الو کو بلائے، اس سے پوچھا کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس نے اپنا پتہ بتایا کہ حضرت سلیمان کے علاقے سے 3500 کلومیٹر دور کا تھا۔ کتنا لمبا سفر ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ تو یہاں کیوں آ کر پانی پیتا ہے، کس کی اجازت سے پانی پیتا ہے؟ تو وہ الو حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، حضرت میں جس علاقے میں پانی پینے کے لیے جاتا ہوں، ہر علاقے کے تالاب اور سمندر میں دیکھتا ہوں کہ میں اللہ کے نافرمان بندوں کو اللہ ڈبا دیے، اور میں وہاں پانی پی کر اللہ کے ناراض کردہ، اللہ کے نافرمان بندوں کو ڈبائے ہوئے میں وہاں کا پانی پی کر کہیں میں اللہ کا نافرمان نہ ہو جاؤں، جس کی وجہ سے آپ کی پاک زمین میں آ کر میں پانی پیتا ہوں۔ ایک پرندہ ہے جس کی آواز کو ہم منحوس سمجھتے ہیں، وہ اتنا احتیاط کرتا ہے کہ جہاں اللہ ڈبائے ہیں اپنے نافرمان بندوں کو، وہاں پانی پینا بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ حالانکہ پینے سے کوئی نافرمان نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ پرندے کے اندر اتنا خوف ہے اللہ کا کہ اگر میں پی لوں تو میں بھی اللہ کے نافرمان بندوں میں نہ شمار ہو جاؤں۔ اور بلی کا کیا کہنا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آستین بڑے رکھے تھے، اور یہاں کچھ آستین ہل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہل رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے اپنے آستین میں ہاتھ ڈال کر نکالے تو ایک بلی کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ قطن کہتے ہیں بلی کو، ہریرہ کہتے ہیں بلی کے بچے کو۔ قطن کہتے ہیں بلی کو اور ہریرہ کہتے ہیں بلی کے بچے کو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، یا ابا ہریرہ، اے بلی کے بچے کے باپ، تو انہوں نے اپنا نام مٹا کر انہوں نے اپنا نام ابو ہریرہ رکھ لیا۔ تو جس چیز کو صحابہ نے اپنے سامنے محبوب رکھا، اور آج بھی جو لوگ مکہ المکرمہ مدینہ منورہ کو گئے ہیں، جو نہیں گئے، اللہ تعالیٰ انہیں آنکھ بند ہونے سے پہلے اپنے گھر کی دیدار نصیب فرمائے، اور جو گئے ہیں اللہ بار بار انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہاں آپ جائیں، دیکھیں گے ہم نماز کے لیے حرم میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے بدن میں آ کر مسل لیتی ہے بلی، وہاں حرم میں پھر لیتی ہے۔ ہم لوگوں کو اتنا طواف کا موقع نہیں ملتا، ان لوگوں کو ملتا ہے۔ بیت اللہ کے اندر قریب میں جا کر اپنے بدن کو گھس لیتے، مل لیتے ہیں۔ اگر وہ ناپاک ہوتا، اگر وہ حرام ہوتا، اگر اس کے راستے میں آ جانے پر منحوس ہوتا تو خدا کی قسم اللہ اپنے گھر کو نہیں بلاتے اس جانور کو۔
آپ دیکھیں گے کتنی بلیاں وہاں موجود ہیں مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں. یہاں تو کم سن بلیاں ہوتی ہیں، یہاں کے 4-5 حصے جسم رکھنے والی بلیاں وہاں ہوتی ہیں. حرم میں پھرتے رہتے ہیں، نماز کے درمیان میں آ جاتے ہیں، قرآن پڑھتے رہے تو ہمارے گود میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. وہ کسی سے ڈرتے نہیں. یہاں کی بلیاں ڈرتی ہیں، وہاں کی بلیاں کسی سے ڈرتی نہیں ہیں. لیکن ایسی چیزوں کو ہم منحوس کہلاتے ہیں. وہ راستے میں آ جائے تو منحوس، الو آواز لگائے تو وہ دن سارا دن ہمارے لیے منحوس کہلاتی ہے. اور بعض لوگ ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر کہتے ہیں کہ تمہاری تقدیر بگڑ جائے گی. حالانکہ ہاتھ نہیں، لکیر نہیں، جسے ہاتھ نہیں ہے اللہ اس کی تقدیر کو بھی جوڑ دیتے ہیں. لکیر نہیں بلکہ ہاتھ ہی کٹا ہوا ہوتا ہے، اللہ اس کے مقدر کو بھی چمکا دیتے ہیں. لیکن لوگ ان کی لکیروں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ تمہاری تقدیریں برابر نہیں ہے، تمہارا راستہ صحیح نہیں ہے. اور بعض لوگ جانوروں میں دیکھتے ہیں، بعض لوگ پرندوں میں دیکھے جاتے ہیں. کبھی کبھار ہمارے گاڑیوں سے خنزیر لگ جائے تو لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ گاڑی بیچ دو ورنہ تمہارے اندر مصیبتیں پھیلتی جائیں. اللہ کی قسم، کسی جانور میں، کسی انسان میں، کسی مہینے میں، کسی دن میں، کسی وقت میں اللہ مصیبتوں کو مقرر نہیں کیے. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر.